الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا حدثنا محمود ابن غيلان حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي النعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة آمنت بالله صدق الله
قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فین پر دو پھلن جہان تے انج دے کہ جڑے نبی دے نور نے ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین آب کول میرے آب کول میرے میں تینوں دساں اج حق مینوں سمجھ کے منکر ہے دردا نہ ہو میتھوں وکھے سن غور دے نال تو گل میری سدا یاد تو اس نور رکھے جڑا حب اہل بیت دا منکر ہے شالا رونا اودا ککھے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی وحدائی یکتائی بادشاہی اللہ مالک العالم واسطے جو ساری کائنات دا داتا دستگیر ڈانج بخش گنج بخش غریب نواز اور لجپال ہے تمام احباب ماشاءاللہ اپنا قیمتی وقت مسجد دے اندر استعمال کرنے واسطے آئے ہو باوضو ہو کیوں نہ ہوئے کہ اللہ دے سامنے دعا کر لی جائے میری دعا ہے اللہ پاک تو صحباب دانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اللہ پاک تو صحباب نو قدم قدم دے بدلے نیکی نصیب فرمائے اور اللہ پاک تو صحباب دا بیٹھنا قرآن و حدیث نو سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنایا حضرات محترم سن 61 ہجری دے اندر ایک واقعہ پیش آیا جس نو واقعہ کربلا دا نام دیتا گیا اور وہ واقعہ آج بھی مومنین دے سینیاں دا دلاں دی بہار ہے اور آج بھی یہ واقعہ ہر مسلمان دی زبان تے جاری ہے کئی سال تو صحباب نو گزر گئے نے واقعہ سن دے اس مجلس اندر کئی ایسے بھی بیٹھے ہون گے کہ جنہاں نے تقریباً ایک صدی گزار رہی ہے بزرگ سفید ریش والے اور ساری صدی انہوں نے ماشاءاللہ یہ واقعہ سماعت فرمایا تو چونکہ محرم الحرام دا پہلا عشرہ اختتام پذیر ہویا اور آج 11 محرم الحرام ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ہی بات دے برعکس اور اس ہی بات دے ارد گرد انشاءاللہ آپ بات کرنی ہے واقعی کربلا میرا کم سنانا ہے تو صحابات دا کم سننا ہے
اور یہ اندر اہم ترین ایک ایسا پہلو ہے کہ جنہوں اسی یاد رکھ کے اور اپنی بقیہ زندگی ان اصولوں کے مطابق گزارنی ہے۔ الغرض مختصر یہ ہے کہ سانو اس واقعہ تو سبق کیڑے حاصل ہوئے۔ واقعات اسی بڑے سال تو سن رہے ہاں، آیا کہ اسی اس واقعہ تو سبق کیڑے کیڑے حاصل کیتے ہیں، ان اسباب تے غور کرنا، وہ کون سے ایسے لیسن نے کہ جنہوں اسی اپنا کے اپنی بقیہ زندگی نو خوشگوار بنا سکنے۔ میں پھر دعا کرن لگا، مل کے آمین پڑھیا جے اللہ پاک سانو واقعہ کربلا تو حاصل کردہ اسباب کے مطابق اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلا سبق جو واقعہ کربلا تو سانو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت، ہر ٹائم، ہر دن، ہر لمحے، ہر بروز، ہر ہفتہ، ہر سال، ہر منتھ اپنی زندگی دا ایک ایک لمحہ، ہر لمحے دے اندر سانو اللہ دے کولوں عافیت طلب کرنی چاہیے، اللہ دے کولوں امن طلب کرنا چاہیے، اللہ دے کولوں صحت منگنی چاہیے، اللہ دے کولوں تندرستی منگنی چاہیے، اللہ دے کولوں ہر وقت دے اندر اپنے واسطے، رشتہ داراں واسطے، اہل محلہ واسطے، برادری واسطے، اپنی فیملی واسطے اسانو امن طلب کرنا چاہیے اللہ دی ذات دے کولوں۔ اے نہیں کہ چھوٹا جا غم آیا نہیں، او عورتاں، او ماما بہنا کہ جنہاں دی شکل پڑوسیاں دے مرداں نے بھی نہیں تکی ہوندی، اور تھوڑا جا غم آ جائے تو انہاں دی آواز بھی سیڈاں والے دو پنڈاں تک جا رہی ہوں، دو محلیاں تک جا رہی ہوں۔ انج نہیں، اے نہیں کہ اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا پھر اللہ دے امر دے نال بیٹا اللہ نے واپس لے لیا، تو پھر یہ جملے کسنے کہ کاش یہ دی جگہ تے میں مر جاندی، کہ باپ اپنے بیٹے دے غم مندر کہے یہ دی جگہ تے میں مر جاندہ۔ انج نہیں، بلکہ اللہ دے کولوں عافیت طلب کرنی ہے، اللہ دی ہر امر، ہر کام، ہر رضامندی دے اندر اسانو بھی راضی رہنا چاہیے۔ نمبر 2، واقعی کربلا تو جڑا سانو سبق حاصل ہوتا ہے، جتنی بھی پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے، تلواراں چڑھ لیاں ہون، تیران دی برسات ہو رہی ہوئے، فوجاں چڑھ گئیاں ہون، دشمن سارتے ہون، موت سارتے منڈلا رہی ہوئے، اور ان قریب نظر آ رہا ہوئے کہ میری گردن تن تو جدا کر دیتی جانی، ہر حال اندر نماز قضا نہیں کرنی، سجدہ نہیں چھوڑنا، سجدے نو قضا نہیں ہون دینا، چاہے جتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائے۔ نمبر 3، جیسی بھی مشکلات ہون، مصیبتاں ہون، پریشانیاں ہون، اللہ دی طرف تو علم آ جان، درد آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کاروبار اندر کمی بیشی ہو جائے، کوئی اپنا پیارا ٹر جائے، صبر دا دامن نہیں چھوڑنا، صبر دے پہلو نو اچھی طریقے دے نال، مضبوطی دے نال، پختگی دے نال پکڑ لینے۔ اے نہ ہوئے کہ اسی صبر دا دامن چھوڑ کے وہ تیسرے گروہ ورگیاں طرح بازاران دے اندر ماتم کرتے پھریے، اپنا سینہ، اپنا منہ چھلدے پھریے، اپنے بال نوچتے پھریے، اپنے گرے بان نو چاک کر دے پھریے۔
صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، جس طرح پیارے حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو آئیے تھوڑی تھوڑی ان اسباب دی تفصیل سن لئیے، تفصیل تے غور کرنا ہے۔ میں دعا کرنا ہاں اللہ پاک میں جو کچھ بیان کراں تساں احباب اور میرے سمیت عہدے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ گج کے بولو آمین۔ اللہ پاک ایک ایک لفظ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سن کے دوسرے احباب تک پہنچان دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لو یار آمین۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دا نام آئے درود محبت نال پڑھنا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اکبر اللہ درات دی وقار، میرے پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت، میرے پیغمبر دے اہل بیت دے اندر میرے پیغمبر دے تمام گھر والے شامل نے۔ میرے پیغمبر دی ازواج سیدہ خدیجہ بھی اہل بیت اندر، سیدہ میمونہ بھی اہل بیت اندر، سیدہ سودا بھی اہل بیت اندر، سیدہ عائشہ بھی اہل بیت اندر، سیدہ زینب بنت جوش بھی اہل بیت اندر، سیدہ زینب بھی اہل بیت اندر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں 11 بیویاں اہل بیت اندر، میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں اہل بیت اندر، میرے پیغمبر دے بیٹے اہل بیت اندر، میرے پیغمبر دے داماد علی اور عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام دے تمام اہل بیت اندر، میرے پیغمبر دے نواسے اہل بیت اندر۔ اللہ اللہ اللہ، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واقعہ کربلا تو پہلے سیدنا حضرت حسین سب پڑھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے نواسے سیدنا حسین، اللہ تعالیٰ نے بڑیاں فضیلتاں عطا فرمائیاں۔ میرے پیغمبر دی ایک حدیث اور میرے پیغمبر دی آیات پاک دا ایک واقعہ تواڈے سامنے رکھنا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماندے نے کائنات دے لوگو الحسن والحسین، الحسن والحسین، جامعہ ترمذی دے اندر روایت موجود ہے 3768 نمبر ہے تے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو میرا نواسا حسن، میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو میرا بیٹا حسن اور حسین جنت دے نوجواناں دے سردار نے، جنت دی بادشاہت میرے حسن اور حسین دے کولے، جنت دے جناب نا تمام تر عہدے حضرت حسن حسین دے کولے، جنت دے تمام تر اللہ تعالیٰ نے جڑے اہم عہدے نے حضرت حسن حسین نو عطا فرمائے نے کہ حسن تے حسین جنت دے نوجواناں دے سردار نے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر دی ایک حدیث ہو گئی، ہن میرے پیغمبر دے آیات پاک دا ایک واقعہ سماعت فرمانا، اے بھی جامعہ ترمذی دے اندر موجود ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن خطبہ جمعۃ المبارک جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے انج کر کے جے ٹھاڑ دے دیاڑے نے تے سیدنا میرے پیغمبر علیہ السلام دے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک لال کلر دا جبہ پہنے ہیں لال کلر دی قمیض پہنی ہے اجے تک چھوٹے جینے انج مسجد دے اندر داخل ہو رہے نے سیدنا حسین تے انج ایک ٹھوکر لگی ہے تے پیارے حسین گر گئے نے میرے پیغمبر دے چشمے دیدہ دیکھ رہے نے حضرت حسین نو میرے پیغمبر دیکھ رہے نے جدو میرے آقا نے ویکھیا حسین گرے واہ حسین تیری عظمت دے کیا کہنے شان مقام دے کیا کہنے پیغمبر نو پتہ تے نہیں ہے نا میرے پیغمبر نو تے علم ہویا نا بعد اندر کہ حسین نے کربلا دے اندر بھی گرنا ہے حسین دا سر بھی کربلا دے اندر گرنا ہے حسین دا لہو بھی کربلا دے اندر گرنا ہے حسین دا پسینہ بھی کربلا دے اندر گرنا ہے حسین دیاں زلفاں بھی کربلا دی خاک دے نال شامل ہونیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام تو برداشت نہیں ہویا غور کرنا ہے حسن حسین دی شان تھے میرے پیغمبر نے خطبہ جمعہ چھوڑ دیتا ہے ممبر تو اترے نے حسین اٹھایا ہے ممبر تے بٹھایا ہے میرے پیغمبر فرما دینے لوگو اے جڑے دو میرے بیٹے حسن حسین انہاں نو عام بچے نہ سمجھو اے اللہ نے جنت دے وچوں میں محمد نو پھل عطا کیتے نے اللہ نے جنت دے وچوں مینوں پھل عطا کیتے نے تے میرے پیغمبر پیار دے نال سنگیا کر دے حسن حسین نو خوشبو لیا کر دے میرے پیغمبر اللہ اکبر اللہ رات دی وقار ماہ رجب ہے اور جناب 60 ہجری ہے اللہ حضرت امیر معاویہ 19 یا کہ 20 سال تقریباً انی خلافت کر کے اس دنیا تو رحلت فرما گئے اور اپنی زندگی دے اندر ہی یزید نو جناب نا خلیفہ مقرر کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت امیر معاویہ دنیا تو رحلت فرما گئے ان یزید تخت خلافت تے بیٹھا ہے ان مدینہ والقاصد بھیجیا مغیرہ بن ولید جا کر کے جناب نا حضرت حسین حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تین بندے نے انہاں تیناں بندیاں تو میں نو بڑا خطرہ ہے پہلا سبق شروع ہو گیا واقعہ کربلا دا اے تین بندے نے انہاں تیناں بندیاں تو میں نو بڑا خطرہ ہے جا کے میری بیعت لے اللہ او جناب نا اے قاصد مکہ مکرمہ دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر دے کولے غور کرنا ہے کھنی نوٹنیاں بند نہیں کرنیاں سونا نہیں توجہ میری طرف رکھنی ہے حضرت جناب نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ دے اندر تے انج قاصد پہنچیا نا مکہ دے اندر عبداللہ بن عمر دے کولے عبداللہ بن عمر اب بیعت کرنا میرے ہاتھ بیعت کر یزید دی حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے جناب میں خلافت دے معاملے دے اندر سامنے نہیں آنا چاہتا میرے بات دی میں نو وسیعت میں خلافت دے معاملے دے اندر خاموشی اختیار کرنا اچھا جی ٹھیک ہے انج مغیرہ گیا مدینہ دے اندر اوتھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملاقات ہوئی یزید دی بیعت کرنا میرے آتے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہلت لے لیے واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے حضرت عبداللہ بن زبیر اس مہلت دے اندر اندری مکہ دے اندر آگئے پیچھے بچے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ کہندہ حسین یزید دی بیعت کرنا میرے آتے ہوتے اللہ کو اکبر اللہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے مغیرہ میں یزید نو اچھا نہیں سمجھدا بہتر نہیں سمجھدا ایک گل تے دوسری گل حضرت امیر معاویہ نے اے جناب نا ملوکیت شروع کر دیتی ہے اصل اندر ہوندا انج کہ مجلس شورا بندی ووٹنگ ہوندی جڑا بندہ جتا او خلیفہ بن جاندا اے بغیر مجلس شورا تو خلیفہ بن گیا یزید لہذا میں دی بیعت نہیں کرنا چاہتا واقعہ بڑا مشہور ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جناب اپنا پوری مصرہ بننے آ گئے مکہ مکرمہ دے اندر
کائنات دے لوگوں جتھے بچپن گزاریا ہوئے لڑکپن گزاریا ہوئے جوانی گزاری ہوئے بڑھاپے دے لمحات گزارے ہون اور اس تو بڑھ کے جتھے نانے دا روزہ ہوئے تے او دا روزہ جنوں ویکھ کے چن وی شرما جاندا ہے جن دی اکھ ایک انگلی دے اشارے دے نال چن ٹکڑے ہو جاندا ہے اس پیغمبر دا روزہ مبارک چھوڑ کے آ گئے مکہ مکرمہ دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتھے جناب ماہ رجب دا مہینہ میرے معاویہ جناب بن اس دنیا تو رحلت فرما گئے مہینہ آ گیا ذوالحج حج دے مہینے دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں نے جناب بنا کٹھا کیتا ہے جڑے صحابہ کرام یاد سن یا کہ جڑے صحابہ کرام کریم سن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے جمع کیتا فرماندے نے یزید میرے کولوں بیعت لینا چاہندا ہے تے کہہ رہا اہل شام دے لوگاں نے بیعت جناب بنا کر لیے یا کہ کرن واسطے آ رہے نے اللہ اکبر اللہ تے حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حسین اگر تو یزید دی بیعت نہیں کرنا چاہندا تے نہ کر لیکن ایک بات تے غور کر اگر تسی بیعت اگر تسی حکومت لینا چاہندے ہو بادشاہت لینا چاہندے ہو تے اسی اہل مکہ اہل عرب سارے تواڈے ہاتھ بیعت کرنے ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیتا اے دے پتہ چلیا نہ کوفیاں نو کہ حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ اندر آئے گئے نے تے انہاں نے خط لکھنے شروع کر دیتے لیٹر لکھنے شروع کر دیتے پیغام تے پیغام آ رہا کوئی کہہ رہا حسین اسی بڑا پیار کرنے ہیں تیرے نال اسی بڑی محبت کرنے ہیں تیرے نال ساڈی ماں قربان تیرے تو کوئی کہندا ساڈا باپ قربان تیرے تو کوئی کہندا ساری فیملی قربان تیرے تو کوئی کہندا اسی بچے سوا کرا دیاں گے لیکن حسین تیرا ساتھ نہیں چھوڑاں گے اللہ اللہ لاتے ایک لیٹر نہیں 10 لیٹر نہیں 100 لیٹر نہیں 1000 نہیں 18,000 کوفیاں نے لیٹر بھیجے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولے غور کرنا ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نو جمع فرمایا فرماندے نے کوفیاں دے لیٹر آ رہے نے حضرت عبداللہ بن زبیر فرماندے نے حسین کوفی لا یوفی کوفیاں اندر وفا نہیں کوفی بڑے غدار نے کوفی بڑے بے وفا نے کوفی وفا نہیں کر سکتے کوفی ہوئی نے جنہاں نے تیرے باپ حضرت علی نو شہید کیتا کوفی ہوئی نے جنہاں نے تیرے بھائی حسن بن علی نو شہید کیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ اکبر اللہ حضرت امام حسین نے فیصلہ کیتا ہے کہ اپنے جناب نے قاصد نو بھیجا کوفہ اندر جنہاں دا نام مسلم بن عقیل مسلم بن عقیل رضی اللہ کیتا ہے پگڑی بنی ہے گھوڑے تے سوار لوگاں سمجھیا حسین بن علی آ گئے نے نواز رسول آ گئے نے کوفے والے سمجھیا ان جو گیا مسجد دے جناب نا چبوت رہے تھے جا کے جدو اپنی پگڑی اتاریے منہ تو نقاب اتارے ہیں تو لوگ تک حیران رہ گئے ایت بڑا کرخت بند ہے ایت بڑا سخت بند ہے ایت بڑا بڑا قاتل ہے بڑا سخت بند ہے اللہ اکبر اللہ تو عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کر دیتا ہے جڑا بندہ حسین دی بیعت کرے گا او دا عبید اللہ بن زیاد سر قلم کر دے گا 40,000 کوفی سی مسلم بن عقیل دے نال جدو عبید اللہ بن زیاد آیا ہے 400 بھی نہیں رہے 400 بھی نہیں رہے 40 بھی نہیں رہے 4 بھی نہیں رہے ایک وقت آیا حضرت مسلم بن عقیل نو کوفی 40,000 دا 40,000 ہی چھوڑ کر کے چلا گیا حضرت مسلم بن عقیل کوفے دے اندر سپاہی پیچھے لگے ہوئے نے عبید اللہ بن زیاد پکڑن واسطے حضرت مسلم بن عقیل پتہ کوئی نہیں کوفے دیاں گلیاں دے اندر ٹکدے پھر دینے ایک پتھر دے نال چوٹ لگی ہے تے گرے جناب ہونٹ مبارک بھی زخمی ہو گئے حضرت مسلم بن عقیل دے ایک دروازے نو کھٹکان دینے ایک مائی باہر نکل دیئے مسلم بن عقیل نو گھر لے کے گئی ہے او دا ایک بیٹا ہے بڑا وڈا غدار ہے انہیں جا کے رپورٹ دے دیتی عبید اللہ بن زیاد نو سپاہی آگے
سپاہیاں نے آ کے محاصرہ کر لیا پورے گھر دا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے تو چل پینے مسلم بن عقیل ہوتے نے اکلے کوفی ساری چھوڑ گئے انج باہر نکلے نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج سامنے کھڑے نے عبید اللہ بن زیاد فوجی تے سپاہی کلا مسلم بن عقیل کئی فوجی نے بیسیوں فوجی سامنے کھڑے نے انہاں دا کلا مسلم بن عقیل نے مقابلہ کیتا ہے حتیٰ کہ مسلم بن عقیل نو گرفتار کر لیا گیا لے گئے عبید اللہ بن زیاد دے محل اندر گل مختصر کریے حضرت مسلم بن عقیل نو محل جڑا محل عبید اللہ بن زیاد دا اون دے اتے لے جا کے شہید کہہ کے انہاں دے لاشے نو تھلے سٹ دیتا ہے محل تو ہی تھلے گرا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اے دے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرے نے کوفے دے وال رستے دے اندر پتہ چلیا کہ کوفیاں نے تے ساڑھے بھائی مسلم بن عقیل نو قتل کر دیتا ہے شہید کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم حضرت امام حسین فرماتے نے ساتھیو ہن کی کرنا ہے حضرت مسلم بن عقیل دے بھائی کہن لگے اسی تے اپنے بھائی دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا حضرت امام حسین فرماتے نے حسین تواڈے نالے تسی حسین دے نالو اللہ اکبر اللہ حضرات محترم پہلے سبق تے غور کرنا ہے ہر وقت اندر ہر دور اندر ہر لمحے اندر ہر ٹائم اندر ہر جگہ تے اللہ دے کولوں عافیت طلب کرنی ہے امن طلب کرنا ہے صحت طلب کرنی ہے تندرستی طلب کرنی ہے غور کرنا ہے پہلے سبق تے اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا کھولو نا جغرافیہ دی کتاب جڑے دوستان نے جغرافہ پڑھی ہے انہوں نے مبارک بار پیش کرنا جڑے نہیں پڑھ سکے آج جی جا کے مطالعہ کر لیں جغرافیہ دی کتاب دا جغرافیہ اٹھاؤ اہل عرب والیاں دا اہل عرب دا جغرافیہ اٹھاؤ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے تو نکلے نے رستے دے اندر پتہ چلے کہ کوفیاں نے امام مسلم بن عقیل نو قتل کر دیتا ہے جو ہی پتہ چلے حضرت امام حسین نو انہوں نے کوفے دا روٹ چھوڑ دیتا ہے شام دے روٹ تے ہو گئے نے کوفے دا روٹ چھوڑے ہے اگر امام حضرت امام حسین مکہ تو ڈائریکٹ کوفہ جاندے سیدھا کوفے دے اندر جانا سی لیکن امام حسین نے کوفے دا روٹ چھوڑ دیتا ہے شام دے روٹ تے ہو گئے نے کہ تے وہی بندے نے جڑے سانوں بھی قتل کرنا چاہندے نے شہید کرنا چاہندے نے حضرت امام حسین جدو کوفے نو کراس کیتا ہے کوفے دے جناب نا جڑا اوترا جناب باہرلا روڑے اس روڑ تے ہو گئے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے والیاں نو پتہ چلیا ساڑی پلاننگ تے ساری خراب ہو رہی ہے جناب کوفے والیاں نے اپنے لشکر نکالے نے ابن زیاد بھی نالے تے انہاں دے نال ایک شمر بھی رل گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میدان کربلا تے نہر فرات تے جتھے بارڈر دے نال حسین جا رہے سن رستے دے اندر گراؤ کر لیا اے دے دن چڑھ گئے محرم الحرام دا محرم الحرام دا 61 ہجری شروع ہو گئی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دے اندر گراؤ کر لیتا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت بدلیا دن بدلیا وہ وقت بھی آ گیا جس وقت اندر میرے پیغمبر نے خواب ویکھی سی محبوب ایک وقت آئے گا تواڈے نواسے نو کربلا دی سرزمین تے شہید کر دیتا جائے گا اوہی وقت آن لگ گئے لیکن سبق تے غور کرنا جڑی گل سمجھانا چاہنا ہر وقت اندر اللہ دے کولوں عافیت منگنی ہے ہر دور اندر اللہ دے کولوں امن منگنا ہے ہر جگہ دے اللہ دے کولوں تندرستی منگنی ہے صحت منگنی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج گھراؤ کر لینا تے حضرت حسین فرماندے نے او کوفیو فلاں بندے نے خط بھیجیا کتھے جی میں موجود ہاں فلانے بندے دا خط کتھے جی میں بھی موجود ہاں حضرت امام حسین فرماندے نے تسی قتل کرن واسطے آ گئے ہو تسی خط لکھن والے ہو تسی مینوں منگوان والے ہو تے ہن کیڑے پاسے تر پئے ہو اللہ اکبر اللہ حضرات محترم تے کوفی کہندے نے حسین ساڈا دل تیرے نال تلوار زیاد دے نال
حضرت حسین فرماندے نے دل بھی اس کمینے نو دے دیو تلوار بھی اس کمینے نو دے دیو مینوں ایسے بندیاں دے دل دی بھی ضرورت نہیں سبق تے غور کرنا ہے حضرت حسین فرماندے نے ابن زیاد میریاں 3 شرطاں نے تیرے سامنے سب تو پہلی شرط مینوں واپس مدینے جان دیو واپس کتھے جان دیو مدینے ایتھوں کی ثابت ہوندا ہے حضرت حسین جنگ چاہندے سن نہیں حضرت حسین جنگ چاہندے سن بالکل نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ نہیں چاہندے سن حضرت حسین لڑائی نہیں چاہندے سن پہلی شرط کی رکھی امام حسین نے ابن زیاد مینوں واپس مکہ اور مدینہ جان دی اجازت دیتی جائے جی یہ تھوڑی نہیں منی جا سکتی دوسری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ابن زیاد مینوں سرحد تے مسلماناں دے بارڈر تے بھیج دتا جائے جتھے میں کافراں دے نال لڑدا شہید ہو جاواں حضرت حسین دسنا چاہندے نے لوگو جڑی جنگ ہون لگی ہے اسلام تے کفر دی جنگ اسلام تے کفر دی جنگ نہیں غور کرنا ہے حضرت حسین ایتھے بھی چاہندے نے میں جنگ نہیں چاہندا میں لڑائی نہیں چاہندا میں امن چاہنا تے تیسری شرط حضرت حسین فرماندے مینوں ڈائریکٹ یزید کو لے جاؤ ایدا کی معنی ہے حضرت حسین جنگ چاہندے سارے بولو حضرت حسین لڑائی چاہندے لڑائی نہیں چاہندے جنگ نہیں چاہندے بلکہ حضرت حسین عافیت چاہندے نے صحت چاہندے نے تندرستی چاہندے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں اے 3 شرطاں دے وچوں کوئی ایک شرط قبول کر لیو تاکہ مسلمان اپنے بھائی دے خون دے نال اپنے ہاتھ نہ رنگ لوے اللہ اکبر اللہ حضرات جی وقار کائنات دے لوگوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھراؤ کیتا گیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیا گیا خیمے لگے نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن 8 محرم الحرام میں باہر نکلے نے اپنے خیمے چوں حضرت حسین فرماندے نے کوفیو او ابن زیاد دے سپاہیو ابن زیاد دے فوجیو تسی مینوں جان دے نہیں میں کون ہاں میرا نانا رسول ہے میری ماں فاطمہ ہے میرا بابا علی ہے میرا بھائی حسن ہے میری پھپھو میں ہانی ہے اور جناب میں علی دا بیٹا میں محمد رسول اللہ دا پھولا تے اللہ نے سانو جنت دی سرداری عطا کیتی ہے اے ساریاں گلاں کیتیاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر اٹھیا اردو زبان اندر ایدہ این ترجمہ کر دے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں اور جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہ میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہ میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں وہی
کشتے بری میں مکان بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں۔ غور کرنا ہے بابا علیمہ میری فاطمہ ہے بابا علیمہ میری فاطمہ ہے، حسن میرا بھائی نانا خیر الورا ہے، حسن میرا بھائی نانا خیر الورا ہے۔ کوفہ والو میرے مراتب تو سمجھو، نواز محمد بنایا گیا ہوں۔ اللہ کو اکبر، اللہ ذرات دی وقار، اللہ دا قرآن اللہ فرماتے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کو اکبر، اللہ ذرات محترم، تو اردو دا شعر ہے نا، پنجابی تھوڑا سمجھ آنی، پنجابی سن لو، پنجابی دا شعر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے چوبا نکلے اپنا تعارف کروا رہے نے، تے تعارف اندر جنے جنے الفاظ بولے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، شعر نے اپنی زبان دندر بند کیتے کی شعر لکھ دے، میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے، ہمشیر زینب تے اماں بطولے، میں حیدر دا جا ہون بھی نہ بولو تے تسی پھر میں لگتا ہے لا یوفی نہیں ہو گئے تھا، میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی، میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے، ہمشیر زینب تھے اماں بطولے، میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا، میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا، میرا نام حسین تے نانا رسول، میرا نام حسین تے نانا رسول۔ غور کرنا ہے جڑے جڑے حسینی بیٹھنے، غور کرنا ہے حسینی ہون سے میں مبارک بات پیش کرنا انہا لوگانو، حسین دا منحل سمجھو، حسین دا مقصد سمجھو، حسین دا جناب بنا الفاظ سمجھو۔ حضرت حسین فرمان دینے اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا، اللہ اللہ جنہاں نو سمجھ آئی انہاں نو مبارکباد۔ اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا، میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا، تساں نال لشکر تساں نال لشکر میرے نال اصغر، اللہ اللہ تساں نال لشکر میرے نال اصغر، اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول، میرا نام حسین تے نانا رسول، اے کوفی کی جانر میرا کی وقارے، اے کوفی کی جانر میرا کی وقارے، میں نوت جان دا پروردگارے، میں نوت جان دا پروردگارے، نہیں منظور میں نو بیت یزیدی، نہیں منظور میں نو بیت یزیدی، سارا قبیلہ
اللہ اکبر اللہ حضرات محترم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا نواسا انہاں دے واقعہ کربلا تو پہلا سبق ہر حال اندر عافیت طلب کرو ہر دن اندر امن طلب کرو ہر جگہ تے صحت طلب کرو ہر جگہ تے تندرستی طلب کرو اللہ اکبر تے دوسرا سبق جڑا واقعہ کربلا تو سانو حاصل کرنا چاہیے حسین نو منن والے ہو حسین دے نال پیار کرنے والے ہو حسینی دے نعرے لان والے ہو غور کرنا دوسرے سبق تے سبق سنن نو آسان کرن نو بڑا ہی مشکل ہے اللہ خود انہاں واسطے مشکل جنہ کرنا ہی نہیں اللہ اکبر اللہ کڑا سبق ہے میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 لاشیں 71 لاشیں حضرت حسین نے اپنے ہاتھ دے نال اٹھائے تے خیمے دے اندر رکھے جنہاں دے اندر میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے ویسے تے تاریخ اندر کافی بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے درو مشہور ہوئے میں انہاں دے نام گرنا چاہنا نام تسی سننے نے تے نامہ دے نال سبحان اللہ پڑھ دیا جانا سب تو پہلے حسین بن علی حسن بن علی محسن بن علی عباس بن علی عبداللہ بن علی عبیداللہ بن علی جعفر بن علی ابو بکر بن علی عثمان بن علی عمر بن علی عبداللہ بن علی اور عباس بن علی ہلال بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینے جنہاں دے وچوں 6 بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے نے کنے بیٹے 6 بیٹے حضرت علی دے میدان کربلا دے اندر ہن غور کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹیاں دے ول حضرت حسین دے ایک بیٹا جنہاں دا نام علی اکبر رضی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت حسین دا بیٹا علی اکبر علی اکبر خیمے دے اندر بیٹھنے اجازت نہیں آنے اپنے باپ دے کولوں ابا جی اجازت لیتی جائے میں جا کے کافراں دا مقابلہ کراں اجازت ملی تے عمر کنی ہے 9 سال کنی عمر ہے 9 سال 9 سال دا بچہ جنگ تے جا رہا ہے ساڈا 9 سال دا بچہ کلا واش روم نہیں جا سکدا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم حضرت علی اکبر اٹھے نے تلوار پکڑی ہے انج میدان کارساز دے اندر نکلے نے شہید ہو گئے حضرت علی اکبر انج اللہ اکبر حضرات محترم دنیا کہندی ہے سب تو مشکل کم جوان بیٹے دی میت نو کندا دینا تے حضرت حسین نے کندا نہیں دیتا بیٹھے نو بازواں تے چک لے حضرت حسین نے اللہ کیسا منظر ہونا ہے جڑا اس وقت آسمان نے ویکھیا ہونا ہے زمین نے ویکھیا ہونا ہے کہ جوان بیٹا باپ دے بازواں تے جوان بیٹا حضرت علی اکبر تے عام بیٹا نہیں جنہ دی شکل میرے محمد دے نال ملدی ہے اللہ اکبر اللہ دور دور تو صاحب باندے جنہاں نو یاد جناب نا تنگ کر دی یاد پریشان کر دی میرے پیغمبر دی وہ میرے پیغمبر دا مکھڑا تکن واسطے میرے حسین دے بیٹے نے اکبر نو ویکھن واسطے آ جاندے اس بیٹے نو اٹھایا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہج کر کے انہاں دی میت نو اندر رکھ دیتا ہے حضرات محترم جتے حضرت حسین نے اپنی بیویاں نو اپنے فیملی دیاں عورتاں نو خطبہ دیتا ہے کہ جناب صبر دا دامن نہیں چھوڑنا واہ بیلا نہیں کرنا وین نہیں پانے اپنے منہ تے چپیٹا نہیں مارنیاں اپنے سینے نو نہیں چاک کرنا اپنے گریبانا نو چاک نہیں کرنا اپنے بالا نو نہیں نوچنا جتھے ایک خطبہ دیتا ہے اتھے دوسرا سبق بھی دیتا ہے حضرت حسین نے جڑا میں توڑے سامنے رکھنا چاہنا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم حضرت علی اکبر دے لاشن اٹھا کے اندر رکھ دیتا گیا ہے اللہ تے حضرت حسین دا کو چھوٹا جا بیٹا ہے جنہ دی عمر 6 مہینے عمر انہاں دا نام ہے علی اصغر اللہ اکبر اللہ حضرت حسین نے اپنا بیٹا کو اٹھایا پیاس دی وجہ نل پیاس دی شدت دی وجہ نل پانی دی کمی دی وجہ نل پانی نہیں ہے خیمے دے اندر تو نہ دے لب خشک ہو گئے نے پیٹ دے اندر پیاسے چہرہ مرجایا تے لب جڑے نے ہونٹ مبارک حضرت علی اصغر دے نیلے پہ گئے کالے ہو گئے پیاس دی شدت دی وجہ دے نال تے بچہ بلک رہا ہے
رو رہا ہے. کیسا منظر ہونا ہے کہ علی اصغر باپ بھی کولے ماں بھی کولے خاندان کولے پانی دا قطرہ نہیں. وہ کتھے گئے کوفی انہاں دے گھر کے اندر پانی نہیں سی, گھر اندر کنویں نہیں سن, گھر اندر مشکیدیں نہیں سن. 40,000 بندے نے جو بیعت کی سی سارے مر گئے. حضرت حسین واسطے سارے ختم ہو گئے کہ پانی دے گھٹ نو علی اصغر بھی لے کریا. حضرت حسین نے اٹھایا اپنے بیٹے نو خیمے تو باہر لے کے آئے. فرماندے نے سپاہیو ساڈا تے گناہ ہے سی بیعت نہیں کر دے, علی اصغر دا کی گناہ ہے؟ ایک اللہ پہ پانی دی علی اصغر دے ہونٹاں دے نال ہلا دے وہ دشمن دے ولیوں تیر آیا ہے. حضرت علی اصغر دے گردن اندر وجہ ہے جدی وجہ دے نال علی اصغر خاموش ہو گئے, لب چپ کر گئے, ہونٹ بل بلا نہیں رہے, زبان حل نہیں رہی, چہرہ تے لال سرخ ہو گیا خون دی وجہ دے نال. انج تیر نو کھچیا خون نو لپ دا پکڑیا. فرماندے نے اللہ تیری خاطر بیٹیاں دے غم بھی برداشت کر لے, تیری خاطر جیسی بیٹیاں نو اپنے ہتھاں تے اٹھا کے لاشے خیمے دے اندر رکھ رہے ہیں. کائنات دے لوگوں غور کرنا ہے دوسرے سبق دے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود باہر نکلے نے آئینے میدان اندر. میرا حسین بہادر سی, میرا حسین جنگجو سی, میرا حسین سپاہ سالار سی, میرا حسین جرأت مند سی, میرا حسین غیرت مند سی. میرے حسین نے 72 تقویٰ دیتے نے اپنی بہن نو باہر نہیں آن دیتا, اپنی بیوی نو باہر نہیں آن دیتا, اپنی جناب بائی دی بیوی نو باہر نہیں آن دیتا. تیری ماڑی جی لڑائی ہوندی ہے تیرا بازار بھری جاندا عورتاں دے نال, بازار بھری جاندا تیریاں بیٹیاں دے نال. حسین نے بیٹی نو باہر نہیں آن دیتا, چاہے کربلا دے اندر لگے خیمے دے اندر ہی موجود کیوں نہیں. اللہ اکبر. اللہ حضرات محترم حضرت حسین باہر نکلے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میدان کربلا دے اندر تلوار نکال لیے, اند شمر دیاں فوجاں دا مقابلہ کر رہے نے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر دے اندر بھی شامل سن جڑے لشکر نے قسطنطنیہ تے سب تو پہلا حملہ کیتا. تے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا فوج جڑی فوج جڑا لشکر سب تو پہلے قسطنطنیہ تے حملہ کرے گا او ہر فوجی اللہ تعالیٰ نے جنت دا ٹکٹ عطا فرما دیتا ہے. تے اس فوج اندر امام حسین بھی شامل سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسین نے تلوار نکال لیے, جنے پاسے تلوار جاندی ہے کافران دا اللہ اکبر دشمنان دا تن سر تو جدا کرتی جاندی ہے, سیر تلان دے جاندن. حضرت حسین الغرض حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے, گر پہ سجدے دے اندر گئے نے. اید نماز اثر دا وقت ہو گیا. حضرت حسین سجدے دے اندر نے دے شمر نے یا کہ دے فوجی نے تلوار ماری ہے. حضرت حسین دا سر قلم کر دیتا ہے. دوسرے سبق تے غور کرنا ہے, حسین نو منن والے ہو, حسین دی سیرت تے غور کرنا ہے. نماز اثر دا وقت ہے, حضرت حسین دے سر تے موت ہے. سپاہی پیچھے نے, فوجاں پیچھے نے, تلواراں چل رہیاں نے, تیر چل رہے نے. پیارے حسین نے نماز نہیں قضا دیتی. تیری نماز کیوں قضا ہو جاندی ہے؟ ادو کہنا میں حسینی, ادو کہنا میں حسین نو منن والا, تے نال نماز ادا کردے ہی نہیں, نماز دے نیڑے آندے ہی نہیں. اللہ کو مت رکھ محروم اپنی پیشانی کو سجدوں سے, مت رکھ محروم اپنی پیشانی کو سجدوں سے. ایک سجدے کے لیے حسین نے زندگی گنوائی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منن والے ہو, انہوں نے نماز نہیں چھڑی. تیری فجر کیوں بسترے تے قضا ہوندی ہے, تیری ظہر کیوں کاروبار اندر قضا ہوندی ہے, تیری عصر کیوں گراؤنڈ اندر قضا ہوندی ہے, تیری مغرب کیوں کھانے تے قضا ہوندی ہے, تیری عشاء کیوں قضا ہو جاندی فیس بک واٹس ایپ تے ٹویٹر تے گندیاں پاتے, تیری کیوں نمازاں قضا ہو رہی نے. میرا حسین ایک سجدہ نہیں قضا دے رہا, تو پنجے ہی نہیں پڑھدا. میرا حسین آخری چھڑن نو تیار نہیں, تو ایک پڑھن نو تیار نہیں. میرے حسین سجدے تو سر نہیں چکیا, شہادت قبول کر لیے, موت نو سینے لگا لے, تو بسترا سینے نہ لا کے پیا ہے, تو فیس بک نو سینے نہ لا کے پیا ہے, تو موبائل نو سینے نہ لا کے پیا ہے, تو گرل فرینڈ نو سینے دے نہ لا کے پیا ہے.
تو دے میسج رات نو میریڈ کرنا ہے اپنے بسترے دے اندر غور کرنا پیارے حسین دی سیرت موت آگئی ضرور ہے شہید ضرور ہو گئے نے نماز نہیں چھوڑی تیسرے سبق تے غور کرنا ہے کائنات دے لوگوں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دا نواز ساتھ رہتے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دے اندر حضرت حسین نے 71 لاشیں اٹھائے نے کنیاں لاشاں 71 لاشاں 70 تے 71 اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم 71 لاش حضرت سیدنا حسین نے اپنے ہاتھ نال اٹھا کے خیمے اندر رکھی اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم اے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میدان کربلا دے اندر پہلا شہید ہوئے بال نہیں نوچے منہ تے چپیٹا نہیں ماریاں گریبان چاک نہیں کیتے دوسرا بھائی شہید ہوئے گریبان چاک نہیں اپنے آپ نو گالیاں نہیں تیسرا بھائی بھی شہید ہو گیا حتیٰ کہ 5 یا 6 بھائی حضرت حسین دے میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے حضرت حسین نے ماتم نہیں کیتا حضرت حسین نے واہ ویلا نہیں کیتا حضرت حسین نے اپنے گریبان چاک نہیں کیتا حتیٰ کہ حضرت حسین دا بیٹا علی اکبر شہید ہو گیا نانے دے مکھڑے والا شہید ہو گیا حضرت حسین نے ماتم نہیں کیتا 6 مہینیاں دا بیٹا ہتھاں دے اندر دم توڑ گیا حضرت حسین نے ماتم نہیں کیتا صبر دا دامن نہیں چھوڑیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون حسین صبر حسین کون حسین شکر حسین کون حسین قاری حسین کون حسین حافظ حسین کون حسین مجاہد حسین کون حسین زاہد حسین کون حسین عابد حسین کون حسین ساجد حسین کون حسین ماجد حسین کون حسین کامل حسین کون حسین عامل حسین کون حسین بہادر حسین کون حسین جرت مند حسین کون حسین غیرت مند حسین کون حسین فاطمہ دے جگر دا ٹکڑا حسین کون حسین حیدر دا بیٹا حسین کون حسین محمد الرسول اللہ دا نواسا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دا نواسا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کرنا ہے توجہ کرنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لاشیں اٹھا کے خیمے اندر رکھے حضرت حسین دیاں بیٹیاں حضرت حسین دیاں بہناں موجود نے خیمے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے علی اکبر شہید ہو گئے میدان کربلا اندر علی اصغر شہید ہو گئے میدان کربلا اندر حضرت حسن دے بیٹے ابو بکر شہید ہو گئے میدان کربلا اندر حضرت عمر حضرت حسن دے بیٹے شہید ہو گئے میدان کربلا اندر قاسم بن حسن شہید ہو گئے نے عبداللہ بن حسن شہید ہو گئے نے حضرت حسین دے چچا زاد بھائی عبد الرحمن بن عقیل شہید ہو گئے حضرت حسین دے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عقیل میدان کربلا اندر شہید ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی عبداللہ بن عقیل شہید ہوئے حضرت حسین دے بھائی حضرت عباس بن علی شہید ہوئے میدان کربلا اندر محمد بن علی شہید ہوئے میدان کربلا دے اندر عبداللہ بن علی شہید ہوئے میدان کربلا اندر عثمان بن علی شہید ہوئے میدان کربلا اندر عمر بن علی شہید ہوئے میدان کربلا اندر ابو بکر بن علی میدان کربلا اندر شہید ہوئے سب شہید ہو گئے نے حضرت حسین نے لاش چوکے خیمے اندر رکھ دیتے نے حضرت حسین نے حلق دے اندروں تیر کڈے اپنے بیٹے سیدنا حضرت علی اصغر رحمت اللہ تعالی علیہ دے بدن دے اندروں 71 لاشیں رکھ دیتے نے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 33 زخم تلواراں دے 34 زخم نیزیاں دے کئی زخم تیراں دے نے لیکن حضرت حسین نے
نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا مسلمانوں پریشانی آوے صبر دا دامن نہیں چھوڑنا مسلمانوں تکلیف آوے صبر دا دامن نہیں چھوڑنا اے نہیں کہنا میری تے قسمتی انجے انج نہیں کہنا میرے تے مقدری انجنے انج نہیں کہنا میری تے قسمتی رب پانی نہ لکھیے باقی جند دے حالات بن جان ہر حال اندر کہنا ہے الحمدللہ 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 ہر حال اندر اللہ تعالیٰ دی حمد تے ثنا بیان کرنی ہے جمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتی ہے تے کون حسین رضی اللہ تعالیٰ جنت دا بادشاہ حسین پڑھ لو سبحان اللہ جنت دا بادشاہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے دیوانے ہو پروانے ہو غور کرنا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون میرے پیغمبر دا نواز ہے حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین آلِ رسول لکھ لے پڑھ لو سبحان اللہ حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین آلِ رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی حصول لکھ لے حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین آلِ رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی حصول لکھ لے حسین زینب دی اکھ دا تار ہے حسین بائی حسن دا پیار ہے حسین زینب دی اکھ دا تار ہے حسین بائی حسن دا پیار ہے حسین ہے درد دل دا ٹکڑے حسین زہرا دا پھول لکھ لے حسین زہرا دا پھول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ ہے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے زمین بدلے زمان نہ بدلے ساکی بدلے میخان نہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے زمین بدلے زمان نہ بدلے ساکی بدلے میخان نہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے غور کرنا ہے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین کھڑا عمر دے نالے ایک انہاں واسطے جملہ ہے جڑے کہندے نے حضرت حسین دا پیار نہیں صحابہ نال صحابہ دا پیار نہیں اہل بیت نال حسین لڑدا شمر دے نالے حسین کھڑا عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا تو حق نو کر کے قبول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین عابد حسین ماجد حسین زاہد حسین ساجد حسین عامل حسین کامل حسین عامل حسین کامل حسین جگرے بطول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین صابر حسین شاکر حسین کاری کربلا دا غور کرنا ہے حسین صابر ضائع نہیں کرنا جملہ حسین صابر حسین شاکر حسین صابر حسین شاکر حسین کاری کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے ایک گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پا کے اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا دماد اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بیٹے عطا فرمائے تاریخ اندر موجود ہے حضرت پیارے علی دے 30 بیٹے میدان جہاد دے اندر شہید ہوئے نے کنے بیٹے 30 بیٹے حضرت علی نے میدان جہاد اندر حضرت علی نے سیدہ فاطمہ تو بعد کئی شادیاں کی تیاں انہاں واسطے جڑے ایک شادی دے کارگر نے ایک شادی بھی جائز ہے لیکن ایک تو زیادہ بھی جائز نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے قلیل صحابہ ایسے نے جنہ دی ایک شادی ہوئی کثیر صحابہ نے جنہ دی کئی شادیاں ہوئی اللہ کو اکبر اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حسن و حسین اللہ تعالیٰ نے وکری شان عطا فرمائی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ساجد نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. بالکل انٹیاں گلاں. ساجد نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. نام بولا جائے گا جی کہ بولو سبحان اللہ. ساجد نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی بے مثال ہیں. کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے. کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی بے مثال ہیں. کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ.